بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری حدیث پاک کے بیان کے بارے میں ہمارا سبق چل رہا ہے۔ گزشتہ لیکچر کے اندر روات کے حوالے سے ذکر پڑا کہ راوی دو طرح کے ہوتے ہیں، جو معروف بالاجتہاد ہوں اور جو اجتہاد کے ساتھ معروف نہ ہوں۔ تو جو روات معروف بالاجتہاد نہ ہو، یعنی عادل ہوں، تام ضبط ہو، ان کا حافظہ ہو، لیکن وہ اجتہاد اور فتویٰ والے روات نہ ہوں، تو ان کی روایت کو، یعنی ان کی روایت اگر خبر واحد سے آ جائیں تو ان کی روایت کو قیاس سے ترک کیا جائے گا، یعنی قیاس پر عمل کیا جائے گا اور ان کی روایت کو ختم کیا جائے گا، یعنی ان کی روایت کو ترک کیا جائے گا، ختم کیا نہیں جائے گا بلکہ ترک کیا جائے گا، الیاذ باللہ۔ ٹھیک ہے، تو اب اسی اصول پر، اسی قانون پر آگے مسائل بیان کرتے ہیں، تو وہ مسائل پڑھتے ہیں۔ جی، اس پر کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا تَرَكَ أَصْحَابُنَا رِوَایَةَ أَبِي هُرَیرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ فی مسألۃ المسرات بالقیاس۔ اس پر، یعنی اس اصول پر، اس کلی پر ہمارے اصحاب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو مسرات والے مسئلے میں قیاس کی وجہ سے چھوڑا۔ اسی اصول پر ہمارے اصحاب نے ترک کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو مسئلہ مسرات میں قیاس کی وجہ سے۔ مسئلہ مسرات کیا ہے؟ اس حاشے کے اندر آپ نیچے دیکھیں گے تو وہاں پر حدیث پاک موجود ہے، اس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ جو جانور ہیں، چاہے وہ اونٹ ہوں، چاہے وہ بکریاں ہوں، تو ان کے دودھ کو روک کر پھر بعد میں بیچنا، اس سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو کہ 2-3 دنوں سے تم بکریوں کا یا پھر تم اونٹوں کا دودھ نہ دوہو، دودھ نہ نکالو اور ان کا دودھ ان کے تھنوں میں ہی پڑا رہے، پھر جو ہے وہ 2-3 دنوں کے بعد ان کو بیچ دو، تاکہ جو ان کے تھن ہیں وہ بھرے ہوئے نظر آئیں اور اس سے جو ہے وہ اس کی قیمت بڑھ سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس سے منع فرمایا۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کے تھن کے اندر دودھ تھا، تو اب وہ دودھ اگر نکالا جائے تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خیار ہیں۔ نیچے حدیث پاک دیکھیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ ان ردیہ، اگر وہ اس نے اس کا دودھ دو لیا ہے، تو ان ردیہ، اگر وہ اس جانور پر راضی ہے تو امسکہ، اس دودھ کو بھی روک لے، وَإِن سَخَطَهَا رَدَّهَا، اور اگر اس جانور سے راضی نہیں ہے تو پھر جانور کو چھوڑ دیں، اور اس نے جو دودھ نکالا تھا اور دودھ کو استعمال کیا ہے، تو اب اس دودھ کے بدلے میں 1 سا کھجور کا صدقہ کر دیں۔ اب یہاں پر جو مسئلہ ہے اور ماخذ ہے اور جو اخذ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے بدلے جو ہے وہ کھجور کا سا دینے کا فرمایا۔ حدیث پاک میں دودھ کے بدلے کھجور کا 1 سا دینے کا بیان ہے۔ تو جو کھجور ہیں وہ دودھ کا نہ مثلی نہ مانوی مثل ہے، نہ صورتاً مثل ہے، کہ جب بھی زمان واجب ہوتا ہے تو اس کے اندر 2 چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ایک زمان ہوتا ہے مثل سوری کے ساتھ، ایک زمان ہوتا ہے مثل مانوی کے ساتھ۔ جیسے بکری ہے، تو اگر کوئی بندہ کسی کی بکری جو ہے وہ غصب کرتا ہے تو اب اسی کی مثل بکری دینا یہ اس پر لازم ہے، اور یہ مثل سوری کہلائے گا کہ صورتاً وہ بھی بکری ہے، یہ بھی بکری ہے۔ اور اگر بکری نہ ہو تو اس بکری کی قیمت دے گا، تو یہ مثل مانوی کہلائے گا، اس کو مثل مانوی کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو دودھ ہیں اور یہ جو کھجور ہیں،
تو کھجور دودھ کا نہ مثل مانوی ہے نہ مثل سوری ہے، تو نہ صورت مثل نہ صورتن اس کے مثل ہے، نہ ہی مانن اس کے مثل ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ اس کو ترک کیا جائے گا، یہ خلاف قیاس ہے، یہ حدیث خلاف قیاس ہے، تو ہمارے اصحاب نے اس حدیث کو ترک کیا، تو اگر کوئی بندہ دودھ دھوتا ہے تو پھر اس دودھ کی قیمت دے گا، اور قیمت وہ قیمت دودھ کی مثل مانوی ہے، اور اگر وہی دودھ واپس دے دے یا اسی کی مثل دودھ دے دے تو پھر یہ مثل سوری ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو قیاس یہ کہتا ہے کہ مثل سوری یا مثل مانوی دی جائے، اور جو ہے وہ اس دودھ کو اپنے پاس رکھ لیا، اور کھجور کا جو ایک سا ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں بے اعتبار اختلاف احوال الروات، راویوں کے احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے، یعنی کوئی راوی عادل ہوتا ہے، کوئی راوی ضابط ہوتا ہے، کبھی راوی تام ضبط ہوتا ہے، تو احوال روات راویوں کے احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے قلنا ہم نے کہا کہ شرط العمل بخبر الواحد اللہ یکون مخالفا للکتاب والسنت المشہورت و اللہ یکون مخالفا للظاہر۔ اس روات کے احوال کے اختلاف کی وجہ سے، احوال روات کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہم نے کہا کہ خبر واحد پر عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ خبر واحد اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کے بھی مخالف نہ ہو، اور سنت مشہورہ کے بھی مخالف نہ ہو، اور اس کا وہ جو حدیث ہے خبر واحد ہے وہ ظاہر کے مخالف بھی نہ ہو، ظاہر کا تقاضا ایک ہو اور خبر واحد کا تقاضا ایک ہو تو اس حدیث پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ خبر واحد پر عمل تب کیا جائے گا جب وہ خبر واحد نہ کتاب اللہ کے، نہ سنت رسول کے، نہ سنت مشہورہ کے خلاف ہو، اور نہ ہی وہ ظاہر کے مخالف ہوں۔ خبر واحد یہ بھی حدیث ہوتی ہے، اس کو روایت کرنے والا راوی ایک ہوتا ہے شروع کے اندر، تو اس کو خبر واحد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے عمل کے لیے یہ تین شرطیں ہیں۔ کہتے ہیں قال علیہ الصلوۃ والسلام تکثر لکم الاحادیث بعدی فاذا روی لکم عنی حدیث فاعرضوه علی الکتاب علی الکتاب اللہ فما وافق فاقبلوه وما خالف فردوه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تمہارے لیے احادیث زیادہ ہوں گے، میرے بعد تمہارے لیے احادیث زیادہ ہوں گی، تو جب مجھ سے کوئی حدیث تمہارے لیے بیان کی جائے، میری کوئی حدیث میرے حوالے سے کوئی حدیث بیان کی جائے، تو تم اس حدیث کو فاردوہ یعنی اس خبر واحد کو تم کتاب اللہ پر رکھو، یعنی اس حدیث کو دیکھو اور کتاب اللہ کو دیکھو، تو اگر اس حدیث کے اندر اللہ کی کتاب والا ہی حکم ہے، یعنی وہ کتاب اللہ کے موافق ہے، دونوں کے اندر تضاد نہیں ہے، فما وافق اگر وہ کتاب اللہ کے موافق ہے تو فقبلوہ اس کو قبول کرو، اور اگر وہ کتاب اللہ کے خلاف ہے وما خالف اگر وہ کتاب اللہ کے خلاف ہے تو فردوہ تو اس کو رد کرو، یعنی اس کو چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے؟ تو ہر وہ خبر واحد جس کے اندر شرائط ہوں گی اس پر عمل کیا جائے گا، وغیرہ کتاب اللہ پر پیش کیا جائے گا، اگر کتاب اللہ کے مطابق ہے، موافق ہے تو قبول کریں گے، وغیرہ رد کریں گے۔ وتحقیق ذلك فيما روى عن علی بن ابی طالب انه قال، اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو امام علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کانت الروات علی ثلاثه اقسام،
آپ نے فرمایا کہ راویوں کی 3 قسمیں ہیں، مومن، مخلص، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعرف معنی کلامہ۔ مومن، مخلص، اور پہلے قسم ہے مومن مخلص، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، یعنی صحابی رسول، وعرف معنی کلامہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی معنی کو جانتا ہو۔ عارفہ معنی کلام ہی، حضور کے کلام کی معنی کو جانتا ہو، تو یہ پہلی قسم ہے مومن مخلص اور صحابی، اور معنی کو بھی جانتا ہو۔ وَعَرَبِيٌّ جَاءَ مِنْ قَبِيلَةٍ فَسَمِعَ بَعْدَ مَا سَمِعَ وَلَمْ يَعْرِفْ حَقِيقَةَ كَلَامِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرے قسم راویوں کی وہ ہے کہ عربی، یعنی دیہاتی بندہ، کہ جو اپنے قبیلے سے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض کلام کو سنا، فسمیہ بعد ما سمیہ، جو اس نے سنا اس کا بعض سنا، یعنی حضور کا تھوڑا سا کلام سنا، یعنی تھوڑا سا وہ حضور کی خدمت میں رہا، یعنی مکمل نہیں سنا۔ وَلَمْ يَعْرِفْ حقیقت کلام رسول اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی حقیقت کو بھی نہ جانتا تھا، دیہاتی تھا، اور دیہاتی اکثر جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ کلام کی حقیقت کو نہیں جانتے، تو کلام کی حقیقت وہ نہیں جانتا تھا، تو فرجع الى قبیلته فروا بغیر لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے کلام سنا اور حضور کے کلام کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا، تو وہ اپنے قبیلے کی طرف لوٹ گیا، یعنی حضور کی بات سن کر، حضور کا کلام سن کر، حضور کا فرمان سن کر وہ اپنے قبیلے کی طرف چلا گیا، اور حضور کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کے بغیر روایت کرنا شروع کر دی، یعنی فروا، اس نے روایت کی حضور کے لفظ کے بغیر، کہ جو حضور کے کلام والے الفاظ تھے، یعنی حضور کے کلام کی جو معنی تھی اس معنی کو چھوڑ کر دوسرے کلام اور دوسری معنی کے ساتھ اس کو روایت کیا، فتغیر المعنی، تو معنی تبدیل ہو گئے، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْمَعنَى لَا يَتَفَاوَتُ، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ معنی مخالف نہیں ہے، یعنی معنی متضاد نہیں ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ معنی سیم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا راوی تھا، یعنی عربی تھا، وہ کلام رسول کی مراد کو نہیں جانتا تھا۔ اور تیسرا جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیسرا راوی وہ ہے کہ جو منافق ہے، وہ منافق لم یورف، اس کو مجهول پڑھیں گے، منافق لم یورف نفاقه فروا ما لم يسمع وافترى فسمع منه اناس فظنوه مؤمنا مخلصا فرووه ذلك واشتهر بین الناس۔ تیسرا راوی وہ ہے جو منافق ہو، جس کا نفاق معروف نہ ہو، یعنی اس کا منافق ہونا معروف نہ ہو، مشہور نہ ہو، پتہ نہ ہو، یعنی یہ بات مشہور نہ ہو کہ یہ بندہ منافق ہے، تو وہ بندہ ایسی بات روایت کرے جو اس نے سنی نہیں ہے، جھوٹ بولے، وفترا، اور اپنی طرف سے گھڑ لے، فسمیع منہ اناس، تو بعض لوگوں نے اس سے سنا، فسمیع منہ، اس منافق راوی سے بعض لوگوں نے سنا، فظنوہ مؤمنا مخلصا، اور ان لوگوں نے اس منافق راوی کو مخلص مومن جو ہے وہ گمان کیا کہ یہ بندہ مومن ہے، مخلص ہے، کیونکہ اس کا نفاق مشہور نہیں تھا، معروف نہیں تھا، فرووا ذالک، تو لوگوں نے اس روایت کو، یعنی منافق کی روایت کو کیا کر دیا، روایت کرنا شروع کر دیا۔
واشترا بین الناس، تو وہ روایت لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام یہاں پر مکمل ہوا۔ آگے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فَلِهَذَا الْمَعْنَى وَجَبَ عَرْضُ الْخَبْرِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمَشْهُورِ، اسی وجہ سے، اس معنی کی وجہ سے خبر واحد کو کتاب یعنی قرآن مجید اور سنت مشہورہ پر پیش کرنا یہ واجب ہے۔ جب بھی خبر واحد آئے گی تو ہم اس کو کتاب اللہ پر پیش کریں گے، سنت رسول، سنت مشہورہ پر پیش کریں گے۔ تو اگر موافق ہے تو اس پر عمل کریں گے، اگر موافق نہیں ہے تو اس کو ترک کریں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے عبد الرحمن، سمجھ آ رہا ہے؟ سماعت کر رہے ہیں؟ کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔